الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک آپ نے ایک نئی فصل پڑھی تھی نصوص کی، مراد کی، طریقوں کی، معرفت کے بیان میں۔ یہ مکمل ہو گئی، تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا۔ آج سے ایک نئی فصل شروع کر رہے ہیں حروف معانی کی وضاحت کے بارے میں۔ صحیح ہے؟ حروف معانی کی وضاحت کے بارے میں یہ کر رہے ہیں، اور حروف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حروف معانی اور یہ حروف تہجی جو ہوتی ہیں۔ جیسے حروف جارہ، عن، من، الی، ان سب کے ایک معنی ہوتے ہیں خاص، صحیح ہے؟ اور الف، با، تا، یہ سب یہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف تہجی ہوتے ہیں، جن سے ملا کر کے کوئی کلمہ بنایا جاتا ہے، یہ بے معنی ہوتی ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو حروف معانی کی وضاحت کے بارے میں یہ بحث ہے، اور ان کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بھی جو ہے احکام جو ہیں بہت سارے ثابت ہوتے ہیں فقہاء کرام کے نزدیک، اس لیے جو ہے اس بحث کو بھی انہوں نے لائے اس میں، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے حروف معانی کا انہوں نے بیان شروع کیا۔ پھر یہ جو ہے حروف معانی، مصنف نے حروف معانی میں سے حروف عاطفہ کو مقدم کیا ہے یہاں پر۔ جب بیان کرنا شروع کیا تو حروف معانی میں سے حروف عاطفہ کو لائے، حروف جارہ وغیرہ کو نہ لائے، صحیح ہے نہیں؟ تو مصنف نے جو ہے یہاں پر حروف عاطفہ کو استعمال کیا ہے، کیونکہ حروف عاطفہ جو ہیں وہ کثیر الاستعمال ہیں، کثیر الاستعمال ہیں، یہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتے ہیں، برخلاف حروف جارہ کے کہ حروف جارہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ، اب یہ سمجھ میں آ گیا، حروف پہلے سوال کریں گے، حروف عاطفہ کو ہی مقدم کیا کیونکہ حروف عاطفہ کثیر الاستعمال ہیں، اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتے ہیں، حروف جارہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، تو جو کثیر الاستعمال ہو اس کو مقدم کیا جائے۔ اب جب حروف عاطفہ کا انہوں نے جب بیان شروع کیا تو حروف عاطفہ میں انہوں نے واو کو شروع کیا۔ کس کو کیا؟ نیچے دیکھتے چلے یہاں، کیوں یہاں واو کا بیان کو شروع کیا انہوں نے، مقدم کیا حروف عطف میں؟ کیونکہ واو جو ہے محققین کے نزدیک مطلقاً جمع پر دلالت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں، جمع، کسی چیز کے جمع ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دونوں آنے میں شریک ہیں، اس بات پر مطلقاً دلالت کرتا ہے، برخلاف اس کے علاوہ فا ہے، ثم ہے وغیرہ، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیسے فا ہے، یہ تعقیب، جمع مع تعقیب پر دلالت کرتا ہے، کوئی آنے میں شریک ہے لیکن مع الوصل، صحیح ہے نہیں؟ یعنی تعقیب فوراً بعد آیا لیکن متصلاً آیا۔ اور ثم جو ہے یہ تعقیب مع تراخی پر دلالت کرتا ہے، تو ان کے اندر جو ہوئے وہ دو جز پائے گئے، یہ مرکب کے درجے میں ہو گئے، ثم اور فا، ان کے اندر تعقیب مال وصل ہوا، ثم کے اندر تعقیب مال کیا ہوا؟ فصل ہوا، تاخیر کے ساتھ ہوا، اور واو کے اندر صرف مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یہاں پر نہ تعقیب مراد ہوتی ہے، مال وصل مراد ہوتی ہے، تاخیر مراد ہوتی ہے، نہ مقارنت مراد ہوتی ہے، مطلقاً جمع پر دلالت کرتا ہے، تو یہ ہوا اصل مفرد کے درجے میں، صحیح ہے؟ اور مفرد طبعی طور پر جو ہوتا ہے وہ مرکب پر مقدم ہوتا ہے، لہذا حروف عاطفہ میں بھی انہوں نے واو کے بیان کو مقدم کیا۔ سمجھا نہیں؟ اب یہاں پر اسی کے تحت مسائل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں فصل فی تقریر حروف المعانی، یہ فصل ہے حروف معانی کی وضاحت کے بیان میں۔ اب یہاں شروع کیا الواو للجمع المطلق،
واو یہ مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے بین سطور عن قید ترتیبی والمہلت، ترتیب اور مہلت کی قید سے بالکل کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ ترتیب اور مہلت کی قید سے بالکل خالی ہوتا ہے، تعقیب مال وصل سے بھی خالی ہوتا ہے، تعقیب مال تراخی سے بھی خالی ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اس میں کسی کا بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بس صرف مطلقاً یہ کہتے ہیں جمع کے لیے آتا ہے، جمعی آنے میں۔ جیسے ہم کہیں جاء زید و عمرن، جاء زید و عمرن، یہ واو آیا جوڑنے کے لیے، تو یہ اتنا بتلائے گا کہ آنے میں دونوں شریک ہیں، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوگا کہ اس کا پہلے زید آیا ہے کہ عمر آیا ہے، یا دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں، یا دونوں تھوڑا تاخیر سے ایک دوسرے آئے ہیں، اس کا کوئی لحاظ اس میں نہیں ہوگا۔ امام اعظم کے نزدیک کیا ہوگا؟ کوئی لحاظ نہیں ہوگا، صرف یہ بتلائے گا کہ مقارن کیا ہے ان کے اندر، یہ کہ وہ آئے ہیں بس آنے میں شریک ہے، اس سے کوئی نہیں ہوگا کہ وہ دونوں کیا ہیں۔ تو اب جو ہے جیسے جانی و زید عمر، تو یہ بھی احتمال لگتا ہے کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہوں، یہ بھی احتمال لگتا ہے کہ عمر پہلے آیا ہو زید سے، اور یہ بھی احتمال لگتا ہے کہ زید پہلے آیا ہو یا تھوڑی دیر بعد آیا ہو، لیکن اس میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا، مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ امام شافعی کے نزدیک واو جو ہے یہ ترتیب کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ واو ترتیب کے لیے آتا ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ آیا پھر یہ آیا۔ اب ترتیب اگر واو فا لے آئیں گے تو ترتیب جو ہوگی مال وصل ہوگی، ثم لے آئیں گے تو ترتیب مال فصل ہوگی۔ جا زید فامر، زید آیا و امرن، اور امر آیا، تو اتنا ہوگا ان کے نزدیک پہلے زید آیا ہے اور پھر امر آیا ہے۔ جس طرح سے فا جو ہے یہ بتلاتا ہے اس بات کو کہ ترتیب کو مال وصل کو، ثم مال تراخی کو بتاتا ہے، ایسے ہی ان کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، یہ ترتیب کے لیے آتا ہے۔ امام شافعی واو کو ترتیب کے لیے مانتے۔ ترتیب کا مطلب سمجھ آیا کہ ہاں پہلے یہ پھر یہ۔ امام اعظم کے نزدیک مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا کہ آنے وغیرہ کے کوئی تقدیم و تاخیر، صحیح ہے؟ اب اتنا سمجھ لیا، اب آگے چلیں۔ یہ حروف معانی کی وضاحت کے بارے میں ہے۔ واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب مال مہلت وغیرہ ساری قیدوں سے یہ خالی ہوتا ہے۔ وقیل ان الشافعی جعلہ للترتیب، اور ایک قول یہ ہے کہ امام شافعی نے اسے ترتیب کے لیے قرار دیا ہے۔ قیلہ کے ذریعے جب بیان کیا جاتا ہے تو کسی قول کے ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، قول کے ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ قول ضعیف ہے، امام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ یہ انہوں نے واو کو ترتیب کے لیے مانا ہے، حالانکہ آگے بیان کریں گے۔ بہرحال امام شافعی نے اس کو واو کو ترتیب کے لیے مانا ہے، حرف واو کو ترتیب کے لیے مانا ہے، اور اسی بنیاد پر جو قیلہ کہا گیا، اسی بنیاد پر کہا گیا ہے وَعَلَى هَذَا أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ۔ اسی وجہ سے امام شافعی نے باب وضو میں ترتیب کو واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ دیکھیں یہاں سب میں واو آ رہا ہے، وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس سے امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ ترتیب باب وضو میں واجب ہے، لہذا کوئی جو ہے اگر وضو کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ چہرہ ہی دھوئے گا، اس کے بعد ہاتھ ہی دھوئے گا، اس کے بعد سر کا مسح ہی کرے گا، اور اس کے بعد پیر دھوئے گا۔ اس کا الٹا کرے گا تو اس کے نزدیک جو ہوگا یہ وضو نہیں ہوگا۔ سمجھانی؟ واو مطلق ترتیب کے لیے آتا ہے۔ لیکن اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں آپ حاشیے دیکھتے چلیں کہ ترتیب کے لیے بنایا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جس وقت صحابہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں پوچھا کہ ہم کہاں سے شروع کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ۔ کیا ہے؟
ابدؤ بما بدا اللہ بھی، اس سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا ہے، یعنی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے صفا سے مروہ کو صفا سے جوڑا ہے، پہلے صفا آیا ہے والمروۃ، اور مروۃ بعد میں آیا ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ واو ترتیب کے لیے آتا ہے، لہذا جو ہے سعی جو کرنا ہوگی وہ صفا سے ہی کرنا ہوگی اور مروہ بعد میں ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ اس سے انہوں نے کہا۔ اب یہ جو ہے انہوں نے یہاں پر یہ بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس سے ترتیب واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ترتیب کو فرمایا کہ ترتیب جدا فرمایا کہ بلکہ یہ اس بات پر دلالت کر دی ہے کہ مقدم ہونے والا قوت میں ظاہر ہے، مقدم جو ہے وہ قوت میں ظاہر ہے، بس اتنا بتاتی ہے، اس سے جو ہے تطبیق ظاہر نہیں ہوگی کہ ترتیب۔ مزید اگر ہم ترتیب کو اس سے مانیں، دوسری بات، اب یہ اتنا ہو گیا، یہاں پر امام شافعی کے نزدیک واو کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو کس کے لیے مانتے ہیں؟ ترتیب کے لیے مانتے ہیں، اور اسی سے باب وضو میں انہوں نے ترتیب کو واجب قرار دیا ہے، لیکن صحیح قول امام شافعی کے نزدیک تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا اپنے چہروں کو دھو، یہاں پر فا آیا، فا کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ ان کے درمیان اتصال ہے، فا آیا یہاں پر تو اتصال ہے، گویا کہ ان دو حصوں میں کیا ہو گیا؟ اتصال ہو گیا، ارادہ صلاۃ ہوا اور فغسلو ہو گیا، چہرے دھونے میں فصل ہو گیا، لہٰذا اب اس کی مناسبت سے باقی میں بھی ترتیب مانیں گے۔ اب اگر باقی اعضاء میں ترتیب نہ مانے تو اجماع کے خلاف ہوگا، سمجھ میں آیا کچھ؟ فغسلو وجوہکم میں فا یہاں پر تو فا کس لیے آتا ہے؟ ترتیب تعقیب مال وصل فوراً کے لیے آتا ہے، تو لہذا کہا ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ میں ترتیب ثابت ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں بھی اگر نہ مانے، اس لیے بعد مانے میں بھی مانیں گے، اگر نہ مانے تو اجماع کے خلاف ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ ہم کہتے ہیں فا سے اگر آپ مان لیتے ہیں، یہ چیز ہے نہیں اس میں لیکن مزید وضاحت کے لیے کر رہا ہوں آسان ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب اگر کوئی اس کا ارتکاب نہ کرے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ تو ارادہ صلاۃ اور اس کے درمیان ہے، کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے ندا کی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو بتائیے کیا اگر نہیں دوڑے گا کیا گناہ گار ہوگا وہ؟ یہاں فا آیا نہیں آیا، فسعوا میں بتلا رہا ہے کہ بالکل اتصال ہے ان کے درمیان، لیکن کوئی اگر نہ کرے، صحیح ہے نہیں، تو اس سے کیا ہو؟ کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے جو بیان کیا، بھائی تاخیر کر دے، وہ ایک ذکر کو نہ چھوڑے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پر کہا ہے کہ کشتی چل رہی ہے، دونوں جا رہے ہیں تو کوئی خرابی نہیں، تو اس سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا، کیا ترتیب ثابت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر امام شافعی نے واو کو ایک قول کے مطابق ترتیب کے لیے مانا ہے، لیکن ارادہ اس میں جو ہے وضو کے اندر ترتیب کو وہ فاس کے ذریعے مانتے ہیں، اور باقی میں پھر اسی ترتیب تو کہتے ہیں کہ باقی میں بھی پھر اسی پر ترتیب پر کرتے ہوئے کیا ہو جائے گی؟ ترتیب ثابت ہوگی۔ یہاں پر دو تین مثالیں ایسی پیش کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ اچھا اگر ترتیب کے لیے آئے تو انسان اگر اس کو نہ کرے تو گناہ گار ہو، صحیح ہے نہیں؟ تو لہذا فاسعوا الی ذکر اللہ نہ کرے کوئی گناہ گار ہو، گناہ گار نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر دو تین مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ واو کا لفظ آیا ہے، واو کا لفظ آیا ہے، اور واو کے لفظ آنے کے بعد آپ کے حساب سے واو ترتیب کے لیے آتا ہے؟
تو اب اگر کوئی الٹا کر لے تو الٹا کرنے کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں پانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے جو ہے نافرمانی کی، غلط کر دیا، تو وہ فیل ہونا نہیں چاہیے، حالانکہ وہ ہو جا رہا ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ان کلمتی زیدن و امرن، اگر تو نے زید اور امر سے بات کی فانتی طالقن تو تجھے طلاق ہے. کیا لائے؟ واو لائے. ان کلمتی زیدن و امرن، اگر تو نے زید اور امر سے بات کی تو تجھے طلاق ہے. اب عورت نے پہلے امر سے بات کی، زید سے نہیں کی. وہ کیا ہے؟ کلمت امرن ثم زیدن، پلٹ دیا، اس کا قول پلٹ دیا، پہلے زید سے نہیں کی بلکہ امر سے کی. کہہ رہے ہیں تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اگر آپ کے حساب سے واو ترتیب کے لیے ہوتا تو اس کے جو ہے الٹے طور پر خلاف ترتیب بات کرنے سے طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے تھا. طلاق واقع ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واو جو ہے مطلق جمع کے لیے آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مطلق جمع کے. یہاں کوئی لحاظ نہیں کیا گیا تقدیم و تاخیر کا، کسی سے بھی بات کر لے پہلے طلاق واقع ہو جا رہی ہے، حالانکہ خلاف ترتیب ہونے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آ گیا؟ اسی اور اب دیکھ لیں ترجمہ پہلے. وَإِن وَقِيلَ الشَّافِعِيَّ جَعَلَهُ لِلتَّرْتِيبِ، اور کہا گیا ہے کہ امام شافعی نے اس واو کو ترتیب کے لیے قرار دیا ہے. وَعَلَى هَذَا أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ، اسی وجہ سے امام شافعی نے جو ہے باب وضو میں ترتیب کو، چاروں اعضاء میں ترتیب کو واجب قرار دیا ہے. کیا ہے؟ لدخول الواو بین الاعضاء الوضو، کیونکہ واو کیا ہے؟ اعضاء وضو کے درمیان داخل ہے. قال علماؤنا رحم اللہ تعالی، ہمارے علماء حنفیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں. اب مثالیں پیش کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے. اذا قال لامراتی، جب کسی نے اپنی عورت سے کہا ان کلمتی زیدن و امرن فانتی طالقن، اگر تو نے زید اور امر سے بات کی فانتی طالقن تو تو طلاق والی ہے. فکلمت امرن ثم زیدن، عورت نے پہلے امر سے بات کی پھر زید سے بات کی، طلقت، تو اسے کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. ولا یشترط فی معنی الترتیب والمقارنت، اور اس میں جو ہے اس کے مفہوم میں ترتیب اور مقارنت کا ایک زمانے میں اجتماع کا کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی. ایک زمانہ بھی نہیں، چاہے امر سے ابھی بات کر لے اور ایک گھنٹے بعد بات کر، کوئی شرط نہیں مطلق جمع کے لیے. تو بہت تھوڑی دیر بات کر لے اس سے، لیکن یہ جو ہے کوئی شرط نہیں ہے. تو اگر خلاف ترتیب کے لیے آتا تو طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے تھی، کیونکہ اس نے خلاف ترتیب بات کی ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر آگے ایک مسئلہ دے رہا ہے اسی سے تعلق سے. اگر کسی نے اپنی عورت سے یہ کہا ان دخلتی حاضح الدار و حاضح الدار فانتی طالقن، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. اب اس گھر میں اور اس گھر میں، اب عورت نے اس گھر میں پہلے داخل ہوئی اور اس میں پہلے بعد میں داخل ہوئی، یعنی دوسرے والے کو بولا تھا اس میں پہلے ہو گئی اور پہلے والے میں ترتیب کے خلاف داخل ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں تب بھی سے کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. وَلَوْ قَالَ اِذًا دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ وَهَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اسی طرح اگر کسی نے اپنی عورت سے کہا اگر تو اس گھر میں داخل ہو اور اس گھر میں داخل ہو تو تجھے طلاق. فَدَخَلَتِ الثَّانِيَةِ، تو عورت جو ہے جو ذکر میں مؤخر تھا اس میں کیا ہوئی؟ دوسرے والے میں داخل ہو گئی. ثم دخلت الاولی، جو ذکر میں جو پہلے تھا اس میں پہل کیا ہوئی؟ بعد میں داخل ہوئی. ثم پھر اولا، پھر پہلے والے میں داخل ہوئی. طلقت، تو اسے کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں پر بھی کیا ہے؟ فا آیا. کیا ہے؟ ان دخلتی حادث واو ہے، واو آیا. واو کس کے لیے آتا ہے؟ مطلق جمع کے لیے آتا ہے. تو یہاں جمع تھا اس لیے طلاق ہو گئی. خلاف ترتیب ہوئی ہے اور ترتیب کے لیے ہوتا تو طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے تھی. وقال محمد رحم اللہ تعالی اذا قال ان دخلت الدار وانت طالق تطلق فی الحال،
کہہ رہے ہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب کسی شوہر نے اپنی عورت سے کہا ان دخلت الدار وانتی طالقن، تو اگر گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. کیا ہے؟ ان دخلت الدار وانتی طالقن، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق ہے، تطلقو فی الحال، تو کیا ہو جائے گی اسے؟ فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ حرف تعقیب جو فا ہے یہاں پر ہے ہی نہیں. حرف فا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فانتا، تو تعقیب مال وصل پہ دلالت کرتا، صحیح ہے نہیں؟ یعنی گھر میں داخل ہوتی تب طلاق پڑتی، لہذا وہ گھر میں داخل ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا، فوراً ہی طلاق پڑ جائے گی. واو لے کر آیا، کس لیے واو لے کر کے آیا؟ یہاں پر واو ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا والا جو کلام ہے ان دخلت الدار، یہ لغو ہو جائے گا. کیوں کہ دیکھیے کہ ان دخلت الدار یہ جو ہے شرط ہے. یہ کیا کہیں گے اگر ہم کو اس کو واو کو عاطفہ مانے تو واو کو عاطفہ مانے تو معطوف علیہ اور معطوف مل کر کے کچھ بنتے ہیں، اور ان دخلت الدار یہ کیا ہے؟ شرط ہے. شرط ہے، اس کی جزا ہے ہی نہیں، تو گویا کہ معطوف علیہ جو ہے بغیر معطوف کے ناقص ہے. کیا ہے؟ معطوف علیہ بغیر معطوف کے ناقص ہے. تو اب کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے یہاں پر فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ گھر میں داخل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. وَلَوْ اقْتَضَىٰ ذَلِكَ تَرْتِيبًا، اگر یہ واو ترتیب کا تقاضا کرتا، لَتَرَتَّبَ الطَّلَاقُ بِهِ عَلَى الدُّخُولِ، تو اس پر جو طلاق واقع ہوتی واو کے ذریعے دخول پر واقع ہوتی، ترتیب بار طلاق واقع ہوتی، گھر میں داخل ہوتی تب طلاق واقع ہوتی. نہیں سمجھ میں آیا؟ کہ گھر میں داخل ہوتی ترتیب کے لیے آتا واو ان کے حساب سے، تو ابھی گھر میں داخل ہی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ طلاق واقع ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تقاضا کرتا ترتیب کا تو طلاق ترتیب وار واقع ہوتی واو کے ذریعے سے علی الدخول، گھر میں داخل ہونے پر. وَيَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا، اور یہ طلاق جو ہوتی کیا ہوتی؟ تعلیق ہوتی. یہ طلاق تعلیقی ہوتی، لا تنجیزی، تنجیزی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ تنجیزی ہے. طلاق یہ معلق والی ہوتی، گھر میں داخل ہوتی تب طلاق واقع ہوتی، لا تنجیزن، فوراً نہیں ہوتی. حالانکہ والامر بالعکس، حالانکہ معاملہ برعکس ہے، طلاق تنجیزی ہو رہی ہے، تعلیقی نہیں ہو رہی ہے. طلاق کیا ہو رہی ہے؟ تنجیز. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فوراً پڑ رہی ہے اور تاخیر سے. کیوں؟ گھر میں تو داخل نہیں ہوئی ہے. تو اس تین مثالوں کے ذریعے انہوں نے سمجھایا کہ واو کس کے لیے آتا ہے؟ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے. اگر ترتیب کے لیے ہوتا تو جب یہ گھر میں داخل ہوتی تب طلاق واقع ہوتی، حالانکہ اس پر طلاق فوراً پڑ رہی ہے. تو پتہ چلا کہ واو یہ کہ مطلق جمع، وَيَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا لَا تَنْجِيزًا، اور یہ طلاق کیا ہوگی؟ تعلیقی ہوتی ان دخلت الدار کی وجہ سے، لا تنجیزن، فوراً والی نہیں ہوتی. والامر بالعکس، اور معاملہ کیا ہے؟ برعکس ہے. کیا مطلب؟ فوراً ہو رہی ہے، تعلیقاً نہیں ہو رہی ہے. ہو گیا؟ اچھا دوسری ہے، آگے جو ہے بتائیں گے اور بھی چیزیں. چلے آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیں، پھر الگ واو کو بتائیں گے. حال کے لیے بھی آتا ہے. کیا آتا ہے پھر؟ تو اب وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع جائیں، ایک جمع ہوں، کیونکہ ذوالحال حال کے لیے قید ہوتا ہے. جس طرح شرط موصوف صفت کے لیے، صفت موصوف کے لیے قید ہوتی ہے، ایسی ذوالحال کے لیے حال قید ہوتا ہے. لہذا کسی نے اس طرح سے جملے بولے ہیں کہا تو وہاں پر فوراً ہوں گے دونوں چیزیں. وہ آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہے. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.